بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، جسے سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور ان دونوں حضرات کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک کے علاوہ احادیث میں بھی بڑی فصاحت سے ملتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم دین سیکھنے کی خاطر گئے تھے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظمت و بزرگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مگر ہمارے پیارے دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف منسوب کچھ ایسی روایات ہیں جن میں ان کی ملاقات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی محض باطل و جھوٹ کا پلندہ ہیں؟ اور یہی نہیں بلکہ کچھ ایسی من گڑت کہانیاں بھی زیر گردش ہیں کہ جن میں حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات مولا علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم سے ہوئی۔ یہ بھی محض کہانیاں ہی ہیں جن کو ان پاک ہستیوں کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ وہ کون سی روایات ہیں، ان کا تذکرہ ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کی شادیوں کا اور ان کی بیویوں کے بارے میں بات کریں گے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت ابو ذرہ رضی اللہ عنہ دلائل نبوہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ایک بڑی عمدہ خوشبو محسوس فرمائی، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ماشطہ، اس کے دونوں بیٹوں اور اس کے شوہر کی قبر کی خوشبو ہے۔ حضرت ابو ذرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا کچھ یوں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے معززین میں سے تھے۔ آپ کے راستے میں اپنے گرجے میں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ راہب آپ کے پاس آ کر آپ کو اسلام کی تعلیمات سکھاتا تھا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام بالغ ہوئے تو آپ کے والد گرامی نے کسی عورت سے آپ کی شادی کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی تعلیمات الہیہ سے روشناس کرا دیا اور اس سے عہد لے لیا کہ کسی کو بھی اس سے آگاہ نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کو قربت نساء سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے آپ نے اسے طلاق دے دی۔ پھر والد گرامی نے کسی دوسری عورت سے آپ کی شادی کرا دی۔ آپ نے اسے بھی تعلیمات الہیہ سے آگاہ کر کے کسی کو بھی ان کے بارے مطلع نہ کرنے کی ہدایت کی، پھر اسے بھی طلاق دے دی۔ ان دونوں عورتوں میں سے پہلی عورت نے تو راز کو چھپائے رکھا، لیکن دوسری عورت نے راز افشا کر دیا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک سمندری جزیرے میں جا پہنچے۔ دو آدمی وہاں لکڑیاں اکٹھی کرنے آئے تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو وہیں دیکھ لیا۔ ایک نے تو حضرت خضر علیہ السلام کی جزیرے میں موجودگی کو چھپائے رکھا، لیکن دوسرے نے ظاہر کر دی، یعنی میں نے عزکیل یعنی خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اس شخص سے جب پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ اور کس نے دیکھا ہے، کہا کہ فلاں آدمی نے۔ جب اس فلاں شخص سے پوچھا گیا تو اس نے راز چھپاتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ ان کے مذہب کے مطابق جھوٹے کی سزا موت تھی، لہٰذا راز افشا کرنے والے شخص کو جھوٹا ہو جانے پر قتل کر دیا گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ راز چھپانے والے مرد نے راز چھپانے والی عورت سے شادی کر لی۔ یہ وہی عورت تھی جو پہلے حضرت خضر علیہ السلام کے نکاح میں رہ چکی تھی۔ یہ عورت فرعون کے دربار میں خادمہ تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک کنگھی ہاتھ سے گر گئی تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا، فرعون کا کھانا خراب ہو۔ فرعون کی بیٹی نے سنا تو فوراً اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ اس خادمہ عورت کے دو بیٹے اور ایک شوہر تھا۔ فرعون نے انہیں فوراً محل میں طلب کیا اور میاں بیوی کو دین حق سے رجوع کرنے پر پھسلانا چاہا، لیکن دونوں نے انکار کر دیا۔ فرعون نے دھمکی دی کہ میں تم دونوں کو قتل کرا دوں گا۔ دونوں نے کہا، تیرا احسان ہوگا ہم پر اگر تو ہمیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دے۔ فرعون اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور فوراً اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا اور ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ جنت میں بھی تشریف لے گئے ہیں، آپ نے اس سے عمدہ خوشبو نہ پائی ہوگی، یہ عمدہ خوشبو ان کی قبر سے آ رہی ہے۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کے معاملے میں کنگھی کا ذکر ابی بن کعب یا ابن عباس رضی اللہ عنہم کے کلام میں شامل ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے، اور میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کہ وہ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، اور جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔